اور پاکستان کے لیے بلوچستان لمبے وقت سے مصیبتوں کا سبب بنا ہوا ہے، کیونکہ بلوچستان کے لوگ پاکستانی سینا کے کرور رویے اور منمانے ویوہار سے त्रस्त ہو چکے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، لگاتار وروध پردرشن کے ذریعے بلوچ اب الگ دیش کی مانگ کر رہے ہیں، لہٰذا 35 لوگ مارے گئے ہیں۔ گوادر کے اندر جو بلوچ یکجہتی کونسل کمیٹی ہے وہ جلسے کر رہی ہے۔ اس طرح مستونگ بلوچستان کے اندر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ بلوچستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ جو بلوچ یکجہتی کونسل ہے یہ لگی ہوئی ہے فوج کے خلاف۔ میں کوئی آئیڈیاز نہیں دینا چاہتا کسی کو، مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑی خوفناک قسم کی ایک پش بیک کلیش آ رہی ہے۔ اس ٹائم اگر بلوچستان کی بات کی جائے، خاص طور پہ بلوچستان کے سٹی کوئٹہ کی بات کی جائے، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پروٹیسٹ چل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان گورنمنٹ کو یا پھر وہاں کی پولیس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بلوچستان کو اگر دیکھیں، گوادر میں بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے، بہت لوگ باہر نکل آئے ہیں، اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیوں وہ پریشان ہے جابز کے لیے اور سب چیزوں کے لیے؟ گوادر آپ کی جمہوریت، آپ کے فیوچر کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ کر پاکستان کی سرکار اس وقت بوکھلائی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں بھی آزادی کی مانگ تیز ہو گئی ہے، پی او کے میں بھی ودروہ کی آگ دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں نعرے بازی لگاتار ہو رہی ہے۔ میں چیزیں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، until and unless we sit and talk، بات بیٹھ کے نہیں کریں گے مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ 35 لوگ مارے ہیں مین اسٹریم میڈیا اس پہ بات بھی نہیں کرتا۔ You cannot have a country like this for long. Well, this is a digital age. ایک جسے وہ کہتے ہیں نا پولیس اسٹیشن پہ حملے ہو رہے ہیں، اس ٹرائبل پلیس، مجھے پتا یہ ٹرائبل ایریا ہے، ٹھیک ہے، کرم کا علاقہ ٹرائبل ایریا، لیکن پولیس پہ حملہ کر دینا۔ پروٹیسٹ چل رہا ہے، اس کے اوپر پاکستان کے مختلف ایریا، مطلب جیسے پنجاب سے ہم لوگ اس طریقے سے بات کیوں نہیں کر رہے، ہمارا میڈیا کیوں نہیں بات؟ سینا نے بلوچستان کی ناکے بندی کر دی ہے، گوادر کے الگ الگ علاقوں کی ناکے بندی کی گئی ہے۔ بلوچستان کے لوگ بلوچ پردرشن کر رہے ہیں اور ان کو پردرشن کرنے سے روکا جا رہا ہے، پورے بلوچستان کو بلاک کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں 35 لوگ مارے گئے ہیں۔ گوادر کے اندر جو بلوچ یکجہتی کونسل کمیٹی ہے وہ جلسے کر رہی ہے۔ ایک خاتون ہے مارنگ بلوچ، شی ریپریزنٹس، کہتی ہے کہ میں بلوچوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں، لیکن اسٹیٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ یہ خاتون بی ایل اے اور بی ایل ایف اور بہت ساری اور جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا پولیٹیکل فیس ہے، وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ایران میں چھپی ہوئی ہیں یا باقی جگہوں پہ چھپی ہوئی ہیں۔ اس طرح مستونگ بلوچستان کے اندر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، اس تصویر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریٹا تھنبرگ جو ہیں، جو کہ کلائمیٹ جسٹس ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک پکچر اٹھائی اور کہا جی کہ میں بلوچوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ جو بلوچ یکجہتی کونسل ہے یہ لگی ہوئی ہے فوج کے خلاف۔ فوج کہتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ الیکشنز کیوں نہیں لڑتے، یہ پالیٹکس میں کیوں کردار ادا نہیں کرتے، یہ بچوں کو اسکولوں کالجوں سے نکال کے ملیٹنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ حکومت جو ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ لارجلی سائلنٹ رہتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے۔ جو پالیٹیشنز ہیں سینٹر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح پاکستانی پالیٹیشنز کہتے ہیں نا کشمیر اور انڈیا فوج کا پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں یہ بلوچستان بھی فوج کا مسئلہ ہے۔ لیکن فوج جو مرضی کر لے، جب تک اس کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل نہ ہو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو میں چیزیں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، until and unless we sit and talk، بات بیٹھ کے نہیں کریں گے مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ 35 لوگ مارے ہیں مین اسٹریم میڈیا اس پہ بات بھی نہیں کرتا۔ You cannot have a country like this for long. Well, this is a digital age. ایک جسے وہ کہتے ہیں نا پولیس اسٹیشن پہ حملے ہو رہے ہیں، اس ٹرائبل پلیس، مجھے پتا یہ ٹرائبل ایریا ہے، ٹھیک ہے، کرم کا علاقہ ٹرائبل ایریا، لیکن پولیس پہ حملہ کر دینا۔ کہیں بھی آپ خبر دیتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس پروونس کا، وہ اس علاقے میں نہیں جائے گا جہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، تو میں جاؤں گا تو وہاں مسئلہ نہ بن جائے، پولیس مجھے لے کے نہیں جا سکتی، اسٹیٹ ان لوگوں کو بٹھا نہیں سکتی۔ ہمیشہ واقعات ہوتے رہتے ہیں یہاں کرم میں، ہنگو میں، ان علاقوں میں اندر، اور ایجنسی کے اندر۔ مطلب پاکستان cannot move on۔ اور یہ آج کا نہیں چل رہا ہے، یہ 2012 سے چل رہا ہے، یہ زمین کے مسئلے ہیں۔ ہم بلوچستان کو اگر دیکھیں، گوادر میں بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے، بہت لوگ باہر نکل آئے ہیں، اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیوں وہ پریشان ہے جابز کے لیے اور سب چیزوں کے لیے؟ گوادر کے لوگ آرزو، اس کے اندر ان کے 5 مطالبات ہیں۔ ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا، یہ جو چائنیز ٹریلر ان کے ایریا میں آ کے اندر فشنگ کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ آپ نے لائسنس دیے ہیں،
मैं गारंटी कर देता हूं वो भी आप जिस बंदे ने वो डिसीजन लिया होगा या उसने पैसे लिए या उसका वो इंटरेस्ट होगा उसके पीछे। कोई पाकिस्तानी ये डिसीजन नहीं कर सकता कि अपने गरीब माहीगीर जो है उनके अगेंस्ट आप चाइनीज ट्रेलरों को इजाजत दे दें, अपने पाकिस्तानियों को बैक स्टैबिंग करें। बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं या वाकई में उनको राइट्स नहीं मिल रहे उस वजह से करते हैं, या फिर मतलब कोई दूसरी ताकत, बाहर की ताकत, अक्सर ये कहा जाता है जी इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है, इंडिया ऐसा करवा देता है। क्या लगता है आपको मेट्रो ट्रेन में बलोचियों का हक नहीं है? डेफिनेटली उनके पैसे हमने खाए हैं, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं। बलूचिस्तान के पैसे खाए हाँ जी, ऑरेंज लाइन में हमने बलोचियों के पैसे खाए हैं, उनको वहाँ पे यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए थी। हमें ये चीज, हमें बात की बात आई है जी, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आप बच्चे को क्या कर रहे हो, वो अपने माँ बाप से दूर हैं, घर वालों से दूर है, यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, आप उनको फैसिलिटीज वहाँ क्यों नहीं देते? आप कल हो कहाँ पहुँच पता है कि बलूचिस्तान 40%, 41% जो सा पाकिस्तान का हिस्सा वो बलूचिस्तान है, मतलब सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से। लेकिन अब बलूचिस्तान के अंदर जो नई चीज जो परेशान करना है वो एक बदल गई है, वो ये है कि जो बलोच स्ट्रगल है दैट इज गोइंग टू द वुमेन, खवातीन के पास आ रही है, और बलोच वुमेन जो है दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स। अब मजे की बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर आप देखें तो ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, इससे पहले भी इन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया था, मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर, बल्कि इसी ईयर दे ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम बलूचिस्तान एंड केम टू इस्लामाबाद, रास्ते में इनको रोका गया एंड ऑल दैट। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये सारे के सारे लोग जो हैं, सारे के सारे लोग जो हैं इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए। और आपको पता है ये कैसे डिस्पर्स हुए? ये ऐसे डिस्पर्स हुए कि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। जब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने रिटर्न रिस्पॉन्ड किया। जब इन रिटर्न रिस्पॉन्ड किया तो वो जो लोग ईरान में मारे गए, उसके ऊपर ये जो बलोच यकजहती कमेटी की महरूम बलोच साहिबा, इन्होंने ये कहा कि ये सेलिब्रेट मत करो, वो तुम्हारे ही लोग थे। वहां से एक शोर मचा कि भाई जो हुकूमत पाकिस्तान बात कर रही है कि ये जो बलोच मारे गए हैं वहां पे ईरान के अंदर, वो कहती है कि हमारे ही लोग हैं, मींस के देवर BLA वगैरह के लोग थे। अब क्वेश्चन ये है, मैं ये 100% मानता हूं कि जो इनके मुतालबात हैं, जो ये बातें कर रही हैं, देयर सो मेनी ऑफ देम विच आर राइट, लेकिन रास्ता गलत है। योर वे इज डेमोक्रेटिक वे, आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन अगर आप एक ऐसी मोबिलाइजेशन करें जिसमें आप स्टेट के खिलाफ एक अपराइजिंग का लोगों को कहें, तो ऐसे थोड़ी होगा।